اب یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اعراض کرے گا ہمارے قرآن سے اس کو کیا کریں گے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں بھی کچھ معاملہ ہوگا. آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. یہ دنیا کی زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا، ان کو اگنور کیا، ان کو امپورٹنس نہیں دی. دنیا کی زندگی بھی گئی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور جب ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ حالانکہ دنیا کی زندگی میں تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، لیکن آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ سوچئے ایک شخص رات کو سوئے، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوں، نظر آتا ہو، تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ جب صبح میں اٹھوں گا تو میں ویسے ہی اٹھوں گا جیسا میں سویا تھا. لیکن ایک شخص اٹھے اور اس کی آنکھ کھلے اور اچانک اس کے سامنے اندھیرا ہو تو اس کو پہلے تو شک ہوگا کہ شاید پتہ نہیں، ویسے مجھے لگ رہا ہے میرا وہم ہے. لیکن جب اس کو یقین آ جائے کہ اب اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کی نظر چلی گئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی پریشانی، اس کا خوف، اس کا غم، وہ چیخو پکار کرے گا پورے گھر میں، سب کو بلائے گا دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا. تو جب قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں میرے ذکر سے اعراض کیا ہوگا، میرے قرآن کو چھوڑا ہوگا، قیامت کے دن بھی ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. اور جب وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، مجھے نظر آتا تھا، آج مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ ان کو جواب دے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے پاس میری کچھ آیات آئی تھیں، میں نے اپنی کچھ نشانیاں بھیجی تھیں، کچھ نصیحتیں بھیجی تھیں، کچھ چیزوں پہ تم نے عمل کرنا تھا، ایک کتاب تمہاری طرف بھیجی تھی کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. لیکن تم نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اگنور کر دیا، تم نے میرے ذکر کو اگنور کر دیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے بھلا دیا، تم نے میری کتاب کو بھلا دیا، تم نے میری آیات کو رد کر دیا. جس طرح تم نے مجھے دنیا کی زندگی میں چھوڑا تھا، آج کے دن تمہارے ساتھ وہی ہوگا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. جس طرح تمہاری زندگی میں میری کوئی ویلیو دنیا کی زندگی میں نہیں تھی، آج قیامت کے دن میرے سامنے تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی قیامت کے نزدیک جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کو دنیا میں چھوڑا ہوا ہوگا. تو دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، دیر از اے پرائز ٹو ایوری تھنگ. آج ہم جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہر چیز کا ہمیں قیامت کے دن یا ہمارے فائدے میں ہوگی یا نقصان میں ہوگی. تو یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی اتباع جب ہم کریں گے، جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یار ہم دین پہ چلیں گے، اگر سے پورے دین پہ چلنا شروع کر دیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو ہم نے تو فقراء ہو کے مر جانا ہے، ہم تو دنیا میں جو ہے نا بالکل ہی رہ ہی جائیں گے، اسے کہتے ہیں رہ ہی جائیں گے، دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی میں جب انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بھی وہ کچھ عطا فرمایا کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خود اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا جتنا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب دین میں جب داخل ہوئے تھے کیا تھا لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تباہ کی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ ایران کو فتح کروایا. ایران میں داخل ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، اور ایران کے بارے میں اس وقت کے ایران کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت آ کے ایران کو اس طریقے سے تباہ کر سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، کس وجہ سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ اصحاب صفہ میں ہوتے تھے. وہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے، مسجد میں وہیں پہ رہتے تھے، وہیں پہ سیکھتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، ان کا سب گزر بسر وہیں پہ تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں رہے تقریباً 3.5-4 سال، اور وہ اپنی کیفیت خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے اوپر یہ کنڈیشن آ جاتی تھی کہ میرے پاس کئی وقت کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، غشی ہو جاتی تھی، اور میں گلی میں پڑا ہوتا تھا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ وقت تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو فتوحات دیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ بھی امیر ہو گئے، اور اتنا مال تھا ان کے پاس کہ وہ مال وہ کہتے تھے کہ ہم ویسے نہیں سوچتے تھے جتنا مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے دیا اور اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے دیا. تو یہ مسکنسیپشن کہ اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی وجہ سے ہمیں دنیا ہماری خراب کر دیتا ہے، یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، وقتی طور پہ آزمائش آ بھی سکتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کی اتباع کریں گے، دین پر چلیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا. اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو امپورٹنس دینی ہے، اللہ کو امپورٹنس دینی ہے، اس قرآن کو سیکھنا ہے اور سیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا.